السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتانے والا ہوں جس وظیفے کی سچائی کا یقین شیطان کو بھی ہے۔ اگر آپ اس وظیفہ کو ایک مرتبہ پڑھ لیں تو اگر پوری دنیا مل کر آپ کو نقصان پہنچانا چاہے تو ذرا برابر بھی نہیں پہنچا سکتی۔ یہ وظیفہ حدیث سے ثابت ہے۔ حدیث کی سب سے زیادہ معتبر کتاب بخاری شریف کی حدیث نمبر 2311 میں مذکور ہے۔ چنانچہ یہ وظیفہ حدیث سے ثابت ہے، اس لیے اس میں ذرا برابر بھی شک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ حدیث کا مفہوم یوں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے رمضان کی زکوٰۃ کی حفاظت پر مقرر فرمایا۔ رات میں ایک شخص اچانک میرے پاس آیا اور غلا میں سے لب بھر بھر کر اٹھانے لگا۔ میں نے اسے پکڑا اور کہا کہ اللہ کی قسم میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے چلوں گا۔ اس پر اس نے کہا کہ اللہ کی قسم میں بہت محتاج ہوں، میرے بال بچے ہیں اور میں سخت ضرورت مند ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اس پر میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ اے ابو ہریرہ، گزشتہ رات تمہارے قیدی نے کیا کیا تھا؟ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے سخت ضرورت اور بال بچوں کا رونا رویا، اس لیے مجھے اس پر رحم آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تم سے جھوٹ بول کر گیا ہے اور وہ پھر آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمانے کی وجہ سے مجھے یقین تھا کہ وہ ضرور آئے گا، اور میں اس کی طاق میں لگا رہا۔ جب وہ دوسری رات آ کر پھر غلا اٹھانے لگا تو میں نے اسے پھر پکڑا اور کہا کہ تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کروں گا، لیکن اب بھی اس کی وہی التجا تھی کہ مجھے چھوڑ دو، میں محتاج ہوں، بال بچوں کا بوجھ میرے سر پر ہے، اب میں کبھی نہیں آؤں گا۔ مجھے پھر رحم آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ، تمہارے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے کہہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے پھر اپنی اسی سخت ضرورت اور بال بچوں کا رونا رویا جس پر مجھے رحم آ گیا، اس لیے میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرتبہ بھی یہی فرمایا کہ وہ تم سے جھوٹ بول کر گیا ہے اور وہ پھر آئے گا۔ تیسری مرتبہ میں پھر اس کے انتظار میں تھا کہ اس نے پھر تیسری رات آ کر غلا اٹھانا شروع کیا، تو میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچانا اب ضروری ہو گیا ہے۔ یہ تیسرا موقع ہے، ہر مرتبہ تم یقین دلاتے رہے کہ پھر نہیں آؤ گے، لیکن تم باز نہیں آئے۔ اس نے کہا کہ اس مرتبہ مجھے چھوڑ دو تو میں تمہیں ایسے چند کلمات سکھا دوں گا جس سے اللہ تعالیٰ تمہیں فائدہ پہنچائے گا۔ میں نے پوچھا وہ کلمات کیا ہیں؟ اس نے کہا کہ جب تم اپنے بستر پر لیٹنے لگو تو آیت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم آخر تک پوری پڑھ لیا کرو۔ ایک نگران فرشتہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برابر تمہاری حفاظت کرتا رہے گا اور صبح تک شیطان تمہارے پاس بھی نہیں آ سکے گا۔ اس مرتبہ بھی پھر میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا گزشتہ رات تمہارے قیدی نے تم سے کیا معاملہ کیا؟ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے مجھے چند کلمات سکھلائے اور یقین دلایا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے فائدہ پہنچائے گا، اس لیے میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ وہ کلمات کیا ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ اس نے بتایا تھا کہ جب بستر پر لیٹنے لگو تو آیت الکرسی پڑھ لو شروع سے لے کر آخر تک۔ اس نے مجھے یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر اس کے پڑھنے کی برکت سے ایک نگران فرشتہ مقرر رہے گا اور صبح تک شیطان تمہارے قریب بھی نہیں آ سکے گا۔ صحابہ خیر کو سب سے آگے بڑھ کر لینے والے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ بات سن کر فرمایا کہ اگرچہ وہ جھوٹا تھا لیکن تم سے یہ بات سچ کہا گیا تھا۔ اے ابو ہریرہ، تم کو معلوم بھی ہے کہ 3 راتوں سے تمہارا معاملہ کس سے تھا؟ انہوں نے فرمایا کہ نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ وہ شیطان تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2311۔